DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल जनाब अहमद शरीफ चौधरी साहब की तरफ से पेशावर में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि खैबर पख्तूनख्वा में रियासत मुखालफ क़यादत नहीं लाई जा सकती। उनकी तरफ से और भी बहुत कुछ कहा गया, कई धमकियां भी उनकी तरफ से दी गईं और ये भी कहा गया कि ऐसी सूरत हाल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, दहशतगर्दी के हवाले से अपना किरदार अदा कर रहे हैं, उनको कबूल नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सारा कुछ उनकी तरफ से कहा गया। तो लग ये रहा था खसूसी तौर पे मुस्लिम लीग नून वालों को, पीपल्स पार्टी वालों को, जो तहरीक इंसाफ के मुखालफिन हैं, वो बगले बजा रहे थे कि अब सुहेल अफरीदी को खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला नहीं बनाया जाएगा, नहीं बन सकेंगे, क्योंकि DGISPR की तरफ से कह दिया गया कि खैबर पख्तूनख्वा में रियासत मुखालफ क़यादत नहीं लाई जा सकती। उन्होंने सुहेल अफरीदी का नाम नहीं लिया था। बहरहाल एक ये तस्वर पाया जा रहा था कि सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला नहीं बनने दिया जाएगा और दूसरी तरफ अपोजिशन भी वहाँ पे मुतहरक हो गई और उससे पहले इलेक्शन कमीशन भी मुतहरक हो चुका था। जैसे इसकी तरफ से ऐसी सूरत हाल सामने आती है तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब खम ठोंक कर बाहर आ जाते हैं। इसी तरह से अब भी वो बाहर आए। उनकी तरफ से कह दिया गया कि तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग हैं सारे के सारे आज़ाद उम्मीदवार हैं। गोया वो अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे के बाद सुहेल अफरीदी को वोट देने के पाबंद नहीं है। यही वजह है कि वहाँ पे अपोजिशन अपनी पूछल पर दुम पर खड़ी हो गई और उन्होंने अपना वज़ीर आला लाने के लिए पूरी कोशिश की। इजलास बुलाया गया जिसमें पीपल्स पार्टी आ गई। वो तो हर जगह पे भागी भागी चली जाती है, लेकिन कोई और पार्टी जैसे ANP है, मौलाना फजल रहमान है, वो उसमें नहीं आए। शायद वो साथ नहीं देना चाहते, लेकिन उनको भी जब आगे लगाया जाएगा वो भी साथ देने पर तैयार हो जाएंगे। लेकिन हम यहाँ भी ये बात करना चाहते हैं कि क्या सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला बनने से रोका जा सकता है? हरगिज़ 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 नहीं। वही वज़ीर आला होंगे, क्योंकि पता है हमारे अदारों को भी, हमारे सियासतदानों को भी, इनको अगर वज़ीर आला बनने से रोका गया तो वहाँ पे कितना ज़्यादा रिएक्शन होगा और हो सकता है कि इमरान खान की तरफ से वो पेश गोई भी इसी बिना पर की गई हो। उन्होंने एक सारी कैलकुलेशन करके रखी थी, सारा कुछ सोच के देख के रखा था। उन्होंने कहा था कि मैंने पहले भी पेश गोई की थी, वो पूरी हुई, अब मेरी ये पेश गोई है कि पाकिस्तान में भी सूरत हाल नेपाल की तरह की हो जाएगी, श्रीलंका की तरह की हो जाएगी, बांग्लादेश की तरह की हो जाएगी, यहाँ भी उसी तरह का एहतजाज होगा। हो सकता है इमरान खान की तरफ से मनसूबा बंदी के तहत ये बयान दिया गया हो कि खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर को फारिग करते हैं, वहाँ पे ये हमारे दूसरे बंदे को वज़ीर आला नहीं बनने देंगे, तो फिर सूरत हाल इस हद तक गंभीर हो जाएगी। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में हमेशा ही से जिस तरह से एहतजाज होते हैं वो दुनिया को पता लग जाता है, पता जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि एस्टेब्लिशमेंट या पाक फौज की तरफ से सुहेल अफरीदी की इस तरह से मुखालफत की जाएगी कि उनको वज़ीर आला नहीं बनने दिया जाएगा। तो वैसे इमरान खान के बयान आज सामने आते हैं दहशतगर्दी के हवाले से, और जिस तरह से DGISPR साहब की तरफ से कहा गया है कि ये जमात ही दहशतगर्दी की सपोर्ट करती है। इमरान खान कहते हैं कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात किए जाएं, तालिबान हुकूमत के साथ, जबकि पाकिस्तान में जिस तरह से हमले हो रहे हैं, जिस तरह से दहशतगर्दी हो रही है, कोई भी सियासी पार्टी तहरीक इंसाफ के अलावा और हमारी एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी सूरत में नहीं लगता कि सुहेल अफरीदी वज़ीर आला बनेंगे तो वो बिल्कुल रियासत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं। DG साहब की तरफ से कहा गया कि रियासत मुखालफ क़यादत नहीं लाई जा सकती। तो जब सुहेल अफरीदी वज़ीर आला बन जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो रियासत के ख़िलाफ़ किसी भी तरह की किसी कार्रवाई में मुलव्वस होंगे, इसलिए उनका रास्ता बिल्कुल साफ़ है। बात हमने की पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नून की, ये वहाँ पे अपने लोगों को लाना चाहते हैं, अपना वज़ीर आला लाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी का पहले ही वहाँ पे गवर्नर मौजूद है और वो वही कुछ करेंगे जो कुछ तहरीक इंसाफ को पीछे धकेलने के लिए ज़रूरी हो। कल तक पीपल्स पार्टी आपको दस्तों गरेबान होती हुई नजर आ रही थी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से जो सख्त बयान दिए गए थे, उंगली तोड़ दूंगी, उसको मरोड़ दूंगी, इस तरह का लिया जाएगा, ये मेरा पानी है, ये मेरा सूबा है, हम जिस तरह से चाहें इस्तेमाल करें। ये कौन होते हैं हमें कहने वाले के नहरें ना निकालो? ये कौन होते हैं हमें कहने वाले के बेनज़ीर सपोर्ट इनकम स्कीम के तहत ही लोगों को रिलीफ दिया जाए? ये सारा कुछ मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से कहा गया। तो इस पर पीपल्स पार्टी बड़ी खफा हुई थी, बरम हुई थी
ان کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ اگر معافی نہیں مانگتی تو پھر اتحاد نہیں چل سکتا، اور ان کی طرف سے قومی اسمبلی سے بائیکاٹ کیا گیا، سینٹ سے بائیکاٹ کیا گیا، اور قومی اسمبلی سے تو مستقل بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا تھا۔ لیکن آج یہ پتہ چلا ہے کہ ان کی طرف سے معافی کا مطالبہ ختم کر دیا گیا، مؤخر کر دیا گیا ہے، اور اجلاس کا بائیکاٹ بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ گویا کہ پیپلز پارٹی آنے والی جگہ پر آ گئی ہے۔ آنے والی جگہ سے مطلب یہ ہوتا ہے ایک تو آنا ہے، کبھی پاکستان میں 1 روپے میں 16 آنے ہوا کرتے تھے، تو کوئی لوگ تو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آنے والی جگہ پر آ گئے ہیں کہ ان کی بالکل کوئی ویلیو نہیں رہی، لیکن سندھی میں آنا کہتے ہیں انڈے کو۔ یہ محاورہ وہیں سے بنا ہے کہ آنے والی جگہ پر آ گئے، یعنی مرغی انڈے والی جگہ پر آ جاتی ہے جہاں اس نے انڈا دینا ہوتا ہے، تو پیپلز پارٹی وہیں پہ پہنچ چکی ہے، اسی تنخواہ پر کام کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ غزہ کی بات کر لیتے ہیں، وہاں پہ راستے امن کی طرف آنا شروع ہو گئے ہیں۔ غزہ سے اسرائیلی فوج کا انخلاء شروع ہو گیا، کیمپ سمیٹ لیے گئے ہیں۔ جنگ بندی معاہدے کی نگرانی کے لیے امریکہ کا 200 اہلکار تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسرائیلی کابینہ اور حماس نے غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کے تبادلے کے معاہدے کی منظوری دے دی۔ جنگ بندی کے باوجود غزہ میں اکا دکا جھڑپیں جاری ہیں، صہیونی فوجی بھی ہلاک ہوا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے تھے غزہ امن معاہدہ نہیں ہو پائے گا، ہم نے یہ کر دکھایا، اسرائیلی یرغمالی پیر یا منگل تک رہا ہو جائیں گے۔ قطر، مصر اور ترکیہ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، یہ کہا گیا ہے صدر ٹرمپ کی طرف سے۔ ایک طرف تو غزہ میں راستے امن کی طرف جا رہے ہیں، لیکن پاکستان میں راستے وحشت کی طرف جا رہے ہیں۔ یہاں پہ تحریک لبیک کی طرف سے ایک مارچ کا اعلان کیا گیا تھا، اس مارچ کو روکنے کے لیے طلال چودھری بہت آگے چلے گئے۔ جس طرح سے آپریشن کیا گیا، جس طرح سے ان لوگوں پر تشدد کیا گیا، پولیس استعمال کی گئی، اسلحہ استعمال کیا، وہ قابل مذمت ہے۔ یہ اپنے لوگ ہیں جو بھی کر رہے ہیں، پاکستان کی ریاست کے خلاف اسلحہ اٹھا کر کھڑے نہیں ہوئے، لیکن طلال چودھری جیسے لوگوں کو ان کے ساتھ ویسے ہی خدا واسطے کا ویر ہے۔ مسلم لیگ نون کو خصوصی طور پر، کیونکہ تحریک لبیک کی طرف سے ان کی وہ آئینی ترمیم جس کی انہوں نے مخالفت کی تھی اور قادیانیوں کے حوالے سے وہ ترمیم تھی، ان کو ریلیف دینے کے لیے، ان کو کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے، اس دن سے لے کے آج تک یہ تحریک لبیک کو بھولے نہیں ہیں۔ تحریک لبیک کے خلاف ان کا انتقامانہ ذہن جاری رہتا ہے۔ تحریک لبیک کی قیادت کا کہنا ہے کہ ان کے ایک کارکن کو شہید کر دیا گیا، کئی زخمی ہیں، اور وہ شہید کی لاش بھی پوسٹ مارٹم کے بعد ان کے حوالے نہیں کی گئی۔ ان کے مارچ کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے، بہرحال وہ چلتے جا رہے ہیں، اور وہ اسلام آباد دیکھتے ہیں کہ ان کو یہ حکومت پہنچنے دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ لیکن جو ان کے خلاف کیا جا رہا ہے، ایسا دہشت گردوں کے خلاف کیا جاتا ہے، اور کوئی بھی پاکستان میں سیاسی پارٹی دہشت گرد نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ یہاں تو پی ٹی ایم کو بھی آپ دہشت گردوں کی صف میں شامل نہیں کر سکتے، تو باقی دہشت گرد کسی بھی پارٹی کا حصہ ہو سکتے ہیں، تو ان کو ایک ایک کو نکال کے منطقی انجام تک پہنچانے کی یقیناً ضرورت ہے۔ نوبل انعام کا اعلان ہو گیا۔ ٹرمپ صاحب پوری امید سے بیٹھے ہوئے تھے کہ نوبل انعام ان کو ملے گا، اور پاکستان کی طرف سے بھی ان کی نامزدگی اور تائید کی گئی تھی، لیکن ٹرمپ صاحب اس انعام سے مرحوم رہ گئے۔ نوبل پیس پرائز کسی اور کو مل گیا۔ اس پر ٹرمپ کی حکومت، امریکہ کی حکومت برہم نظر آ رہی ہے۔ نوبل امن پرائز ملا ہے وینزویلا کی اپوزیشن لیڈر کو۔ اس پر وائٹ ہاؤس کی طرف سے برہمی کا اظہار کیا جا رہا ہے، جبکہ ماریا کی طرف سے جن کو یہ انعام دیا گیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ میں انعام کرتی ہوں، بڑا پن ان کی طرف سے ظاہر کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ اور عوام کے نام میں یہ انعام کرتی ہوں۔ ماریا کرونا مچاڈو کو آمریت سے جمہوریت کی منصفانہ پرامن منتقلی کی جدوجہد پر یہ انعام دیا گیا ہے۔ ویسے ہماری ذاتی رائے یہ ہے کہ ٹرمپ کو انعام ملنا چاہیے تھا، لیکن اس صورت میں ملنا چاہیے تھا اگر انہوں نے ایران پر حملہ نہ کیا ہوتا۔ انہوں نے یقینی طور پر کچھ جنگیں ختم کروائی ہیں، لیکن ان کی طرف سے ایران پر ایک فریق بن کے حملہ کر دیا گیا، تو انہوں نے اپنے آپ کو کسی بھی عالمی اپریسیشن سے الگ کر لیا۔ جان بوجھ کر تو نہیں کیا، لیکن ان کا اقدام ایسا تھا۔ آخری خبر کی طرف چلتے ہیں، یہ ہے تیفی بٹ صاحب کے حوالے سے۔ انہوں نے رضاکارانہ طور پہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔
کہا جاتا ہے کہ پولیس دبئی گئی، وہاں پہ انہوں نے کارروائی کی، وہاں پہ رابطے کیے اور وہاں کی عدالت نے تیفی بٹ کو پاکستان کی پولیس کے حوالے کر دیا۔ یقیناً ایسا ہی ہوا ہے قانونی طور پر، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا کہ تیفی بٹ اگر چاہتے تو وہاں رہ سکتے تھے، وہاں سے کہیں اور جا سکتے تھے۔ ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ بہرحال پولیس کی اپنی کارکردگی ہے، اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن یہ تیفی بٹ کا کیا گیا رضاکارانہ سرنڈر ہے۔ اس سے پہلے ان کے بھائی یا ان کے کزن گوگی بٹ نے بھی اپنے آپ کو سرنڈر کیا تھا، انہوں نے بھی اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا اور ان کی پھر ضمانت بھی ہو گئی اور ان کی گرفتاری ہوئی تھی امیر بالاج قتل کیس میں۔ پولیس نے مرکزی ملزم قرار دیا تھا تیفی بٹ کو، ان کا نام ہے طارف۔ بلا شبہ پولیس کو کریڈٹ جاتا ہے، لیکن ہم نے یہاں پہ یہ بھی بتانا ہے کہ ان کا چونکہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہمیشہ سے تعلق رہا ہے۔ اختر علی مونگا صاحب کی طرف سے بتایا گیا کہ جن دنوں میاں نواز شریف کی حکومت ٹوٹی ہوئی تھی، وہ بحال ہونی تھی، تو شام کو شہباز شریف صاحب کی طرف سے فون کیا جاتا ہے اسلام آباد سے، وہ فون کرتے ہیں تیفی بٹ کو، تیفی بٹ کو کہتے ہیں کہ کل جشن مناؤ کیونکہ میاں نواز شریف کی کل حکومت بحال ہونے جا رہی ہے۔ اور اس وقت جن کے سامنے یہ مقدمہ تھا جناب نسیم حسن شاہ صاحب جج تھے، وہ ہیڈ کر رہے تھے سپریم کورٹ کے بینچ کو، اور ان کی طرف سے میاں نواز شریف کی حکومت کو بحال کر دیا گیا اور تیفی بٹ نے لاہور میں جشن کا سارا انتظام اور اہتمام کیا تھا۔ وہی تیفی بٹ مرکزی ملزم بنائے گئے بالاج کیس میں۔ وہ جس طرح سے سیاسی پشت پناہی پر پاکستان سے باہر چلے گئے، اسی طرح سے پاکستان آ گئے ہیں، ان کو بھی 1-2 روز میں ضمانت مل جائے گی، بلکہ ان کا پاکستان آنا ان کے لیے بہتر ہو گیا۔ جہاں پہ رہتے چھپ کے رہتے ان کو گرفتار کیا جاتا تو لمبی سزا ہو سکتی تھی۔ وہ پاکستان سے باہر گئے، باہر سے ان کو پاکستان لایا جا رہا ہے، 1-2 دن میں ان کی ضمانت ہو جائے گی۔ اور یہاں پہ یہ بھی ایک ہو سکتا ہے کہ مدعیوں کے ساتھ ان کی کوئی صلح کی بات بھی چل رہی ہو، اور یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے اسی بنا پر ہو رہا ہو کہ معاملات میں صلح کے حوالے سے پیش رفت ہوئی ہو۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔